قرآن مجید کا سورہ نمبر 23 سورہ مومنون۔ سورہ مومنون کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 23 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 74 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ پہلی 11 آیتوں میں مومنین کے اوصاف کے تذکرے کی وجہ سے سورہ مومنون کا نام دیا گیا ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ولادت کے بعد اس سورے کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی تھی۔ آیت نمبر 1 سے 11 تک میں خدا نے نجات پانے والوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے، فضول باتوں سے منہ موڑنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانتوں اور وعدوں کو پورا کرنے والے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور یہی زمین کے وارث بھی ہوں گے۔ آیت نمبر 23 سے 30 تک میں حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے اور ہر جاندار جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہونے اور ظالم سے نجات پانے کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 100 میں برزخ کا ذکر ہے۔ 2 چیزوں کے درمیان حائل چیز کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ موت اور قیامت کے درمیان کا واسطہ ہے، اور اسی عالم برزخ میں روز قیامت تک کے لیے انسان کو نعمتوں سے نوازا جائے گا یا اس پر عذاب ہوگا۔ روز جمعہ صبح کے وقت جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا خدا اس کی عاقبت سنوار دے گا اور اسے انبیاء کے ساتھ محشور کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں گڑگڑانے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين علاوہ اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھوں کی ملکیت کنیزوں کے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی الزام آنے والا نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون پھر اس کے علاوہ جو کوئی اور راستہ تلاش کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور جو مومنین اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں، والذین هم على صلواتهم يحافظون اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون در حقیقت یہی وہ وارثان جنت ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ پھر اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر نطفے کو علقہ بنایا ہے، اور پھر علقہ سے مضغہ پیدا کیا ہے، اور پھر مضغہ سے ہڈیاں پیدا کی ہیں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے،
پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا ہے، تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب مر جانے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامة تبعثون، پھر اس کے بعد تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا ہے، اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا ہے، جبکہ ہم اس کے واپس لے جانے پر بھی قادر تھے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں، جن میں بہت زیادہ میوے پائے جاتے ہیں، اور تم انہی میں سے کچھ کھا بھی لیتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت پیدا کیا ہے جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، اس سے تیل بھی نکلتا ہے اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم میں سے تمہارے سیراب کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بھی تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم والو، خدا کی عبادت کرو کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ ان کی قوم کے کافر روسا نے کہا کہ یہ نوح تمہارے ہی جیسے انسان ہیں جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا چاہتا تو ملائکہ کو بھی نازل کر سکتا تھا۔ یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنا ہے۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ در حقیقت یہ ایک ایسے انسان ہیں جنہیں جنون ہو گیا ہے، لہذا چند دن ان کے حالات کا انتظار کرو۔ قال رب انصرنی بما كذبون۔ تو نوح نے دعا کی کہ پروردگار ان کی تکذیب کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے اشارے کے مطابق کشتی بناؤ، اور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو اسی کشتی میں ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لینا،
اور اپنے اہل کو لے کر روانہ ہو جانا، علاوہ ان افراد کے جن کے بارے میں پہلے ہی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اور مجھ سے ظلم کرنے والوں کے بارے میں گفتگو نہ کرنا کہ یہ سب غرق کر دیے جانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس کے بعد جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جانا تو کہنا کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دلا دی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور یہ کہنا کہ پروردگار ہم کو بابرکت منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ اس امر میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو بس امتحان لینے والے ہیں۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ اور ان میں بھی اپنے رسول کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تو کیا تم پرہیزگار نہ بنو گے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ تو ان کی قوم کے ان روسا نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا، اور ہم نے انہیں زندگانی دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دے دیا تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہے، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی پیتا بھی ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ۔ حیف صد حیف تم سے کس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ یہ تو صرف ایک زندگانی دنیا ہے جہاں ہم مریں گے اور جئیں گے اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو خدا پر بہتان باندھتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ۔ اس رسول نے کہا کہ پروردگار تو ہماری مدد فرما کہ یہ سب ہماری تکذیب کر رہے ہیں۔ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ۔ ارشاد ہوا کہ ان قریب یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک برحق چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت اور بربادی ہی ہے۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو ایجاد کیا۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی امت نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه
فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے، اور جب کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا تو اس نے رسول کی تکذیب کی، اور ہم نے بھی سب کو عذاب کی منزل میں ایک کے پیچھے ایک لگا دیا، اور سب کو ایک افسانہ بنا کر چھوڑ دیا کہ ہلاکت اس قوم کے لیے ہے جو ایمان نہیں لاتی ہے. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فرعون اور اس کے زومہ مملکت کی طرف تو ان لوگوں نے بھی استکبار کیا، اور وہ تو تھے ہی اونچے قسم کے لوگ. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم خود ہماری پرستش کر رہی ہے. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. یہ کہہ کر دونوں کو جھٹلا دیا اور اس طرح ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ شاید اس طرح لوگ ہدایت حاصل کر لیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو بھی اپنی نشانی قرار دیا، اور انہیں ایک بلندی پر جہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی تھی اور چشمہ بھی تھا پناہ دی. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اے میرے رسولو، تم پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو کہ میں تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اور تمہارا سب کا دین ایک دین ہے اور میں ہی سب کا پروردگار ہوں، لہذا پس مجھ سے ڈرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. پھر یہ لوگ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہر گروہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسی پر خوش اور مگن ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. اب آپ انہیں ایک مدت کے لیے اسی گمراہی میں چھوڑ دیں. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جو کچھ مال اور اولاد دے رہے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. یہ ان کی نیکیوں میں اجرت کی جا رہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، انہیں تو حقیقت کا شعور بھی نہیں ہے. إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ. بے شک جو لوگ خوف پروردگار سے لرزاں رہتے ہیں. وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. اور جو اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. اور جو کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بناتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. اور وہ لوگ جو بقدر امکان راہ خدا میں دیتے رہتے ہیں اور انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور سب کے آگے نکل جانے والے ہیں. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. اور ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ
بولتی ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بلکہ ان کے قلوب اس کی طرف سے بالکل جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے پاس دوسرے قسم کے اعمال ہیں جنہیں وہ انجام دے رہے ہیں. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے مالداروں کو عذاب کی گرفت میں لے لیا تو اب سب فریاد کر رہے ہیں. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. اب آج واویلا نہ کرو، آج ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں واپس چلے جا رہے تھے. مستكبرين به سامرا تهجرون. اکڑتے ہوئے اور قصہ کہتے اور بکتے ہوئے. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. کیا ان لوگوں نے ہماری بات پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس بھی نہیں آئی تھی؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے اور اسی لیے انکار کر رہے ہیں. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. یا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول میں جنون پایا جاتا ہے جبکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کر لیتا تو آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے سب برباد ہو جاتا، بلکہ ہم نے ان کو انہی کا ذکر عطا کیا ہے اور یہ اپنے ہی ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں. أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تو کیا آپ ان سے اپنا خرچ مانگ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. خدا کا دیا ہوا خراج آپ کے لیے بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور آپ تو انہیں سیدھے راستے کی دعوت دینے والے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف کو دور بھی کر دیں تو بھی یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے اور گمراہ ہی ہوتے جائیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا بھی مگر یہ نہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑاتے ہیں. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. یہاں تک کہ ہم نے شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی میں مایوس ہو کر بیٹھ رہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اسی نے تمہیں ساری زمین میں پھیلا دیا ہے اور اسی کی بارگاہ میں تم اکٹھا کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہی وہ ہے جو حیات و موت کا دینے والا ہے
اور اسی کے اختیار میں دن اور رات کی آمد رفت ہے، تو تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون بلکہ ان لوگوں نے بھی وہی کہہ دیا جو ان کے پہلے والوں نے کہا تھا۔ قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، کہ اگر ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈی ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، بے شک ایسا ہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور ہم سے پہلے والوں سے بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، تو ذرا آپ پوچھئے کہ یہ زمین اور اس کی مخلوقات کس کے لیے ہے اگر تمہارے پاس کچھ بھی علم ہے۔ سيقولون لله قل أفلا تذكرون، یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے، تو کہیے کہ پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پھر مزید کہیے کہ ساتوں آسمان اور عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون، تو یہ پھر کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، تو کہیے کہ آخر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، پھر کہیے کہ ہر شے کی حکومت کس کے اختیار میں ہے کہ وہی پناہ دیتا ہے اور اسی کے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی بھی علم ہے۔ سيقولون لله قل فأنا تسحرون، تو یہ فوراً جواب دیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے، تو کہیے کہ آخر پھر تم پر کون سا جادو کیا جا رہا ہے؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یہ سب جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، یقیناً خدا نے کسی کو فرزند نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے، ورنہ ہر خدا اپنی مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر ایک دوسرے پر برتری کی فکر کرتا اور کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون، وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے اور ان سب کے شرک سے بلند و بالاتر ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اور آپ کہیے کہ پروردگار اگر جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے مجھے دکھا بھی دینا۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پروردگار مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ نہ قرار دینا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں اسے آپ کو دکھا دینے کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، اور آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے رفع کیجئے کہ ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، اور کہیے کہ پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وأعوذ بك رب أن يحضرون، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آ جائیں۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ گئی تو کہنے لگا کہ پروردگار مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں. ہرگز نہیں. یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے حالات پوچھے گا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. پھر جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب اور نجات پانے والے ہوں گے. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اسی میں منہ بنائے ہوئے ہوں گے. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. کیا ایسا نہیں ہے کہ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم ان کی تکذیب کیا کرتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. پروردگار اب ہمیں جہنم سے نکال دے، اس کے بعد دوبارہ گناہ کریں تو ہم واقعی ظالم ہیں. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. ارشاد ہوگا کہ اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور بات نہ کرو. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ہمارے بندوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جن کا کہنا تھا کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہیں لہٰذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تو تم لوگوں نے ان کو بالکل مذاق بنا لیا تھا، یہاں تک کہ اس مذاق نے تمہیں ہماری یاد سے بالکل غافل بنا دیا اور تم ان کا مذاق ہی اڑاتے رہ گئے. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. آج کے دن ہم نے ان کو یہ جزا دی ہے کہ وہ سراسر کامیاب ہے. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. پھر خدا پوچھے گا کہ تم روئے زمین پر کتنے سال رہے. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا اس کا بھی ایک ہی حصہ، اسے تو شمار کرنے والوں سے دریافت کر لے. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ارشاد ہوگا کہ بے شک تم بہت مختصر رہے ہو اور کاش تمہیں اس کا ادراک ہوتا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹا کر نہیں لائے جاؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بس بلند و بالا ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عرش کریم کا پروردگار ہے. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
إنه لا يفلح الكافرون. اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے گا جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو اس کا حساب پروردگار کے پاس ہے، اور کافروں کے لیے نجات بہرحال نہیں ہے۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔